الصلاة والسلام على خير الأنام محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے بلا تمہید و تمثیل ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر سید عالم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک شعر ملاحظہ کریں، شاعر کہتا ہے مومنو موت سے بڑھ کر نہیں تحفہ کوئی، مومنو موت سے بڑھ کر نہیں تحفہ کوئی، مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں، مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں۔ حضرات بعد نماز عشاء سے آپ حضرات نے تقریر بھی کئی سنی ہیں اور نعت و منقبت بھی کئی آپ نے سماعت کر لی۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں اور چند باتیں موت کے متعلق اور انشاءاللہ نئی باتیں آپ کو اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ توجہ کے ساتھ 15-20 منٹ کی گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ مرنے سے لے کر قبر کے اندر رکھنے تک ہم کیا کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے اور ہم اس وقت کرتے کیا ہیں، اپنے مردوں کا جائزہ لیں جن کو ہم اپنے کاندھوں پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ چونکہ اگر تفصیل سے میں بات کروں تو تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن بہت مختصر میں بس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں اجمالی طور پر آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا قانون ہے، ہر انسان چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ہندوستانی ہو، عربستانی ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر انسان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ ہر انسان چاہ رہا ہے کہ لوگ میری عزت کرتے رہیں۔ کوئی بہترین مکان بنا رہا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، کوئی بہترین گاڑیاں خرید رہا ہے لوگ میری عزت کریں، کوئی حضرات الیکشن پر کھڑا ہو رہا ہے لوگ میری عزت کریں، کوئی مکھ منتری بن رہا ہے لوگ میری عزت کریں۔ لیکن یاد رکھیں 50-60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے، انسان 50 سال کی زندگی میں یا 100 سال کی زندگی میں یہی تصورات و خیالات رکھتا ہے کہ لوگ میری عزت کرتے رہیں، لیکن انسان کو 50 سال کی زندگی میں یا 60 سال کی زندگی میں یا 100 سال کی زندگی میں وہ عزت نہیں ملتی ہے جو اللہ نے اس کو مرنے کے بعد عطا فرمائی ہے۔ مرنے کے بعد کتنی عزت ملتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ مرنے کے بعد انسان کو کتنی عزت ملی؟ انسان کی روح نکل گئی، مسحری پر گھر میں ہے تو 4 پائی پر میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے یا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرات آ کر کے لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اعزاء و اقارب آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، محلے والے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو زندگی میں جب تک آپ زندہ تھے حضرات اتنے لوگ دیکھنے نہیں آئے
اتنے مرنے کے بعد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرات دشمن بھی آتے ہیں, غیر بھی آ جاتے ہیں کہ چلو آخری دیدار کرنے کے لیے چلو, آخری مرتبہ چہرے کا دیدار کر لیا جائے گا, آخری مرتبہ چہرے کو دیکھ لیا جائے گا. اتنی عزت ملی, حضرات چارپائی پر لیٹا رہا, اور جب تک لیٹا رہا اب غسل کی تیاری کی جا رہی ہے. کچھ کفن لینے کے لیے چلے گئے, کچھ کافور لینے کے لیے چلے گئے, کچھ گرم پانی کرنے کے لیے چلے گئے, کچھ انتظامات غسل کے کیے جا رہے ہیں, کچھ پال کو لایا جا رہا ہے آل لگانے کے لیے کہ غسل دیا جائے گا تو آل لگا لینا, کفن پہنا دیا جائے گا تو 4 انسان کاندھے پر اٹھا کر کے اس کو لے کر کے چلیں گے. اور جب لے کر کے چلیں گے تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر جنازے میں 100 آدمی ہیں تو 100 کاندھا دے رہے ہیں, اگر 200 آدمی ہیں تو 200 کاندھا دے رہے ہیں, اگر 500 آدمی جنازے کے اندر ہیں تو 500 آدمی جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں. اور اس جنازے کو کاندھا دینے کی برکت کتنی ہے, آقا نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے جنازے کو اگر 40 قدم لے کر کے چلا تو اللہ اس 40 قدم چلنے کی برکت سے اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتا. کبھی آپ نے 40 قدم جنازے کو لے کر کے چلے؟ الحمدللہ ہم نے حضرات اس دن اپنے ابا کے جنازے کو 40 قدم لے کر کے اپنے کاندھے پر چلے. سرکار نے فرمایا کہ جو 40 قدم جنازے کو لے کر کے چلتا ہے اللہ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور بڑا گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا نماز پڑھو گے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا, زکوٰۃ ادا کرو گے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا, اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرو گے کوئی بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. جب تک رب کی بارگاہ میں اگر توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک بڑا گناہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جنازہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے کسی مسلمان کے جنازے کو اگر 40 قدم لے کر کے اپنے کاندھے پر چلے ہو تو سرکار نے فرمایا اللہ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے. غسل کی تیاری ہوئی, پانی گرم کر لیا گیا, غسل دے دیا گیا. اب غسل دینے کے بعد میں کفن کی تیاری, کفن کے متعلق بھی 2-3 مسئلے آپ سماعت کر لیں. مرد کے لیے 3 کپڑے یعنی 3 قسم کے کپڑے پہنانا سنت ہے. کتنے؟ 3 قسم. اور وہ کون کون سے کپڑے ہیں؟ ایک چادر جو سب سے پہلی بچھائی جاتی ہے, کبھی آپ نے دیکھا اس کو؟ حضرات سب سے پہلی جو چادر مسحری پر بچھائی جاتی ہے ایک وہ کپڑا ہے, دوسرا ازار یعنی تہمد کہلاتا ہے, اور تیسری قمیص کہلاتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ اور سماعت کر لیں. حضرات انسان کو کفن کوئی سا بھی اور کسی کلر کا بھی دیا جا سکتا ہے. آج ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف صاحب سفید ہی کفن دیا جائے تبھی کفن مانا جائے گا. نہیں حضرات, آپ کالا کپڑے میں کفن دے سکتے ہیں, آپ پیلا کپڑا بھی کفن میں دے سکتے ہیں, آپ ہرا کپڑا بھی کفن میں دے سکتے ہیں, کوئی سا بھی کپڑا. بس سفید کپڑا اس لیے بیان کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو سید اللباس ہو, جو تمام کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہو, اپنے مردوں کو اس کپڑے میں کفناؤ. اور تمام کپڑوں کا سردار سفید کپڑا ہے, ورنہ کپڑے جتنے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ہر قسم کا کپڑا کفن میں پہنایا جا سکتا ہے اور کفن دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں ہم لے کر کے چلے, 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. حضرات ایک کاندھا دے رہا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا ہٹ جاتا, تیسرا آ جاتا ہے, تیسرا ہٹ جاتا ہے, چوتھا آ جاتا ہے. ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک دنیا میں رہا تھا حضرات سب کے پیچھے تھا, اپنے باپ کی بارگاہ میں گیا تھا تو اپنے باپ کے پیچھے تھا, امام مسجد کے پاس گیا, مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو مسجد کے امام کے پیچھے تھا, اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا, اپنے بڑے بھائی کے پیچھے تھا, مدرسوں کے اندر گیا, علماء کے پیچھے تھا. لیکن آج جب جسم سے جان نکل گئی اور روح نکل گئی
آگے جا رہا ہے. آخر کیا ماجرا ہے؟ جب تک زندگی میں تھا اور دنیا میں ہے سب سے پیچھے تھا، لیکن آج جب روح نکل گئی، جسم سے جان نکل گئی تو سب کے آگے جا رہا ہے. باپ بھی پیچھے چل رہا ہے، بھائی بھی پیچھے چل رہا ہے، امام بھی پیچھے چل رہا ہے، مقتدی بھی پیچھے چل رہا ہے، آقا بھی پیچھے چل رہا ہے، حضرات پیر بھی پیچھے چل رہا ہے. ہم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار کیا ماجرا ہے؟ زندگی میں تھا تو سب کے پیچھے، لیکن آج جب موت آ گئی تو سب کے آگے جا رہا ہے. رب کی طرف سے آواز آئی، اے پوچھنے والے، یہ آج کسی عام یا دنیا دار کا دیدار کرنے نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کا دیدار کرنے جا رہا. سب کے آگے جاتا ہے، سب کے آگے. اور کتنی عزت، مرنے کے بعد اللہ نے کتنی عزت دی ہے. اگر سامنے سے سائیکل سوار آ جائے گا نا تو سائیڈ سے کھڑا ہو جائے گا. جنازہ آ رہا ہے صاحب سائیڈ لے لو. اگر ماروتی والا آ رہا ہے سائیڈ سے کھڑا ہو جائے گا کہ صاحب جنازہ آ رہا ہے، ایک سائیڈ سے گاڑی کر لو. اگر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کے کوئی آ رہا ہے تو اپنی موٹر سائیکل کو ایک طرف کھڑا کر لے گا کہ صاحب جنازہ آ رہا ہے. اور کتنی عزت بڑھائی ہے مرنے کے بعد میں اللہ نے مرنے والے کی. ذرا غور کریں حضرات، جتنے لوگ جنازے میں چل رہے ہیں کسی کی زبان پر سبحان اللہ، کوئی سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل بیان کرتا جا رہا ہے. اور جب جنازہ وہاں پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، آج تو یہ ہے حضرات ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپوں کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کر پاتے. آج ابھی ہمارے دادا محترم جو بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے حضرات، کہ ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو پروفیسر بنا دیا، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا. بات صحیح ہے، لیکن کسی ڈاکٹر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مصلی پر جا کر کے کھڑا ہو جائے. کسی انجینئر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا کر کے کھڑا ہو جائے. کسی دنیا کے بڑے سے بڑے ماسٹر کی اتنی طاقت نہیں کہ جا کر کے مصلی پر کھڑا ہو جائے. اللہ کی قسم مصلی پر وہی جائے گا جس کو باپ نے حافظ قرآن بنایا ہو، جس کو قاری قرآن بنایا ہو، جس کو عالم دین بنایا ہو. اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے جنازے کے مصلی پر جا کر کے کھڑا ہو اور یا دادا کے جنازے کے مصلی پر اگر جا کر کے کھڑا ہو اور پہلی تکبیر جب کہتا ہے تو رب اس کے باپ یا اس کے دادا کی مغفرت فرما دیتا ہے. صرف پہلی تکبیر جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ امام یا وہ حافظ قرآن یا وہ قاری قرآن تو اللہ اس ایک تکبیر کی برکت سے اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرات جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ سائڈ سے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کر لیں، نماز جنازہ کو ادا کر لیں. ہم نے ایسے معاملات دیکھے ہیں، ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا سائڈ سے کھڑا ہوا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا ایک طرف تک کھڑا ہوا ہے. حضرات تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے. ہم نے پڑھا کہ جو بیٹا اپنے باپ یا ماں کے جنازے کو پڑھاتا ہے اور اس میں جو دعائیں پڑھتا ہے اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں. آج تو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نے میت کو کانا دے لیا تو میت کا حق ادا کر دیا. میت کا حق یہ نہیں ہے کہ صاحب کانا دے لیا تو آپ بری ہو گئے، بلکہ سب سے بڑا حق ہے نماز جنازہ پڑھنا. آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو میت کا حق ادا نہیں کیا. آپ 10ویں میں آئے، مہمان بن کے آئے، کچھ اپنے عزیز و اقارب آئے، کیا معاملہ ہے؟ کھانا کھا کر کے صاحب چلے گئے. مہمان ہے تو سو گئے، میت کا کیا حق ادا کیا آپ نے؟ بس کھانے کھانا آئے تھے. کھانا تو اور وقت میں بھی آ سکتے تھے، کھانا تو اور دوسرے دنوں میں بھی کھا سکتے تھے. 20ویں میں آئے، کھانا کھا کے صاحب سو گئے. محلے والے کھانا کھا کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. کیا آپ نے میت کا حق ادا کیا؟ نہیں حضرات، میت کا حق 10ویں یا 20ویں یا 40 یا 82 میں اسی وقت ادا ہوگا جبکہ آپ محفل میں بیٹھ
اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر پڑھیں گے اور یہ دل سے دعا کریں گے کہ رب میں نے محفل میں بیٹھ کر کے جو بھی پڑھا ہے میری طرف سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرنے والے کو عطا فرما۔ لیکن ہم صرف ابھی دیکھا آپ نے مغرب کے بعد میں کھانا شروع ہوا تھا، کتنے لوگ تھے؟ پورا گھر بھر رہا تھا، پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ کیا اتنے لوگ مجلس میں آئے ہیں؟ بس ہماری قوم صرف کھانے پر ہے کہ صاحب کھانا مل جائے، اور میرے حساب سے تو یہ کھانے بندی ہو جانا چاہیے، بالکل بند ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں بند کس لیے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں 20ویں 40ویں برسی کے کھانے کو دعوت کے طور پر یہ دعوت کر کے کھلانا ناجائز ہے، ناجائز ہے یہ کھانا، ناجائز۔ لیکن آج ہمارے معاشرے نے یہ ماحول بنا لیا کہ اگر کھانا نہیں بنائے گا تو لوگ عزت نہیں کریں گے، توہین کریں گے۔ حضرات اپنے اپنے محلے میں جو معزز حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ آپس میں مشورے کریں، میٹنگیں کریں، گفتگو کلام بات چیت کریں اور ان کھانوں کو ختم کریں۔ حضرات ان کھانوں کا بس اتنی دیر ثواب ہے جتنی دیر کھایا اور بس ختم۔ 100 بھگونے آپ بنا کر کے کھلا دو، یہ قوم آپ کے مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرے گی۔ آپ بہترین سے بہترین قورمہ بنا کر کے کھلا دو، لیکن یہ قوم اتنی تیار نہیں کہ آپ کے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، آپ کھانا کھلائیں۔ حضرات کھانے میں اتفاق سے اگر نائے سے مرچیں زیادہ ہو جائیں یا مرچیں کم ہو جائیں تو نہ جانے کتنی لعنتیں بھیجتے ہیں، نہ جانے لعنتیں کتنی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے حضرات جتنے پیسے کا آپ کھانا بنا رہے ہیں، اگر اتنے پیسے مرنے والے کے نام سے اگر مسجد یا مدرسے میں دے دیے جائیں تو اللہ کی قسم ان پیسوں کے دینے کی وجہ سے اللہ ان کو قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا، قیامت تک ثواب۔ کھانے کا ثواب جب تک کھایا ختم، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کے مرنے والے کو ثواب نہیں ہے۔ حضرات آپ 10,000 روپے اٹھا رہے ہیں تو 5,000 روپے یا 2,000 روپے آپ بچا کر کے مسجد یا مدرسے میں پیش کر دیں۔ اگر کام چل رہا ہو تو سیمنٹ کے کٹے لا دیجئے، 2,000 روپے کی بجری لا دیجئے، 2,000 روپے کا ریتا لا دیجئے، 2,000 روپے کا سریا لا دیجئے گا۔ حضرات یہ چیزیں جب تک مدرسے یا مسجد کی دیواروں میں نصب رہیں گی، جب تک اس میں قائم رہیں گی، اللہ ان کو ثواب فرماتا رہے گا، ان کو دیتا رہے گا۔ آپ بے شمار کھانے لگوا دیں، بے شمار تیار کرا دیں، لیکن کھانوں کا ثواب اتنا ہی ہے جتنی دیر کھایا اور ختم۔ لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے مسجد مدرسے، ہم مسجد یا مدرسے میں پیسے نہیں دیں گے، صاحب کھانا کتنے کھلوا دیں گے؟ بے شمار ایک اڑد کی دال وہی دیگ بنا کر کے کھلا دیں گے، کئی بھگونے چاولوں کے کھلا دیں گے، لیکن پیسہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ فرعی چیزیں ہیں، اصلی چیزیں ایصال ثواب میں صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ سرکار کی حدیث ہے، ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، یا علماء نے جو تقریریں بیان کی ہیں بھی، یا نہ تو منقبت پڑھی ہے یا سنائی ہیں آپ کو جو باتیں، یا اپنے من کی غلط نہیں ہے، یا اپنے دل سے بات نہیں کہتے، یہ حدیث مصطفیٰ اور قرآن کریم کے مفہوموں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ باتیں سننے مل جاتی ہیں، ورنہ ابھی دیکھنا 15 سال کے اندر 15 سال کے اندر امام ملنا مشکل پڑ جائیں گے۔ لوگ اتنی توہینیں اور اتنی بے عزتی کر رہے ہیں اماموں کی، آج مسجدوں میں امام نظر نہیں آئیں گے، اتنی توہینیں۔ ایک مثال میں اور دے دوں آپ کو جاتے جاتے، مسجدوں کو عالیشان بنائیں گے ہم، پتھر بھی ہو، ٹیل بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ کبھی مسجد کے امام کی تنخواہ کے بارے میں آپ نے سوچا؟ جو مسجد کو 24 گھنٹے آباد کر رہا ہے، مسجد آباد کس بنا پر ہے؟ کیا آپ بلڈنگ کھلی کر دیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی؟ کروڑ روپیہ لگا دیں گے مسجد آباد ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر مسجد میں امام صحیح ہے، پابند شرع ہے، مسائل فقہیہ اور مسائل شرعیہ کا واقف ہے، تو سمجھ لیجئے مسجد آپ کی آباد رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیں،
ایسے ایسے امام بھی آتے ہیں جن کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی نماز خراب، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ صاحب نعت شریف سن لی، کلام سن لیا، اور صاحب پس نعت ہے، بہت اچھے امام صاحب ہیں، تھوڑی تقریر صحیح کر لی، سن لی، صاحب بہت اچھے امام ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس امام کا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ صاحب نماز پڑھنے میں کیا 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 جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں گے صاحب، بس آواز دیکھیں گے، آواز کیسی ہے۔ اگر آواز صحیح ہوگی تو ہم اس امام کو رکھیں گے۔ نعت پڑھنے والا ہوگا، چاہے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو یا نہ ہو، وضو کا طریقہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نماز کا طریقہ پتا ہو یا نہ پتا ہو، بس ہمیں آواز چاہیے، بس آواز چاہیے صاحب۔ اب چاہے تمہاری نمازیں برباد کر رہا ہو، چاہے تمہاری نمازوں میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا ایک صاحب پیچھے ابھی آئے تھے، ہم نماز پڑھنے گئے، اور جانے کے بعد میں جب ہم اتفاق سے پہنچے تو امام صاحب کے تینوں انگلیاں اٹھ ہوئی تھی، پیر کی تینوں انگلیاں، حضرت ہاں تینوں انگلیاں اٹھ ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ تین انگلیاں اٹھنے کے بعد میں نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر انگلیاں اٹھ گئیں تو اس نماز کا دہرانا واجب ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ نہ جانے کتنے امام ہم نے دیکھے ایسے یہاں بھی آتے ہیں، بس کیا ہے، آواز چاہیے صاحب، انگلیاں اٹھوئی ہو یا نہ ہو، نماز ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، بس آواز اچھی ہو، تقریر اچھا کرنے جانتا ہو۔ 6,000 میں ٹکرا کھا رہے ہیں، ہاں 6,000 میں ٹکرا کھا رہے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ اچھے سے اچھے بہتر امام تلاش کریں، چاہے 8,000 کی جگہ آپ کو 12,000 روپے دینے پڑیں۔ جب 1,00,000 روپیہ آپ مہینے میں مسجد میں لگا سکتے ہو تو 12,000 روپے امام کو بھی دے سکتے ہو۔ امام کے لیے مثال کے طور پر اگر امام کے خرچے پورے نہ ہو، امام اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش نہ کر پا رہا ہو، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے سوچے گا کہ کب کس کا انتقال ہوگا اور میلاد کب ہوگی۔ سچ بتا رہا ہوں میں بالکل، لیکن ہمیں اس چیز پر توجہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ 1,000 روپے والے آپ 10 ممبر چن لیں اپنی مسجد کے، اپنے محلے میں، اور سب سے پہلا نام میرا لکھ لیے، میں 1,000 روپے دوں گا، اور امام بہتر رکھیں۔ بھئی ہم تو اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا جس کے پیچھے نماز ہوگی، ہمیں معلوم ہے کس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے کس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے۔ اب صاحب امام ہو، بس آواز، نعت پڑھنے والا ہو، بہترین نعت پڑھتا ہو، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن حضرات آواز کا نہیں چلے گا یا تقریریں نہیں چلیں گی، وہاں صرف وہ چلے گا جو مسائل نماز سے واقف ہے، جو نماز کے مسائل کو جان رہا ہے، نماز کے مسائل سے واقف ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ آپ کا مسجدوں میں جانا بیکار ہے ایسے امام کو رکھ کر کے۔ جمعے کے دن چلے جائیں حضرت، جمعے کے دن پہلے سلام کو پھیرتے نا، پہلا سلام امام صاحب پھیرتے ہیں تو لوگ اتنی تیز آواز نکالیں گے سلام پھیرنے میں، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام صاحب کے ساتھ میں نماز میں ہیں، سلام پہلا طرف پھیر دیا تب نماز سے نکلیں گے، لیکن ابھی نماز میں ہی ہے اور آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، نماز خراب۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ امام صاحب سے ہم نے کہہ دی تھی، ایک صاحب سے کلوا دی تھی کہ صاحب اس پر تقریر کروا دو کہ یہ آواز بند کر دیں لوگ سلام کرتے وقت میں، تو امام صاحب نے جواب دیا کس کس پر تقریر کرواؤ گے، کس کس پر تقریر کرواؤ گے یہ بتائیں۔ تو ایسا علم والا آپ نے رکھا نہیں ہے نا جو وہ ہر چیز پہ بول سکے، ایسا امام رکھو جو ہر بیان کر سکے، ہر علم پر، ہر بات پر، ہر موضوع پر بات کر سکے۔ بہرحال حضرات، تو آخری باتیں یہ ہیں کہ جب قبر میں ہم پہنچایا گیا، جب قبرستان لے جایا گیا، قبرستان کے تعلق سے بھی بے شمار مسائل ایسے ہیں جو ہم ناواقف ہیں۔ ہم نے اپنے ابا کے جو تختوں کے سلسلے میں ہم نے بانس رکھوائے تھے، جب ہم نے سب سے پہلے آ کر کے بتایا کہ بانس، اپنے والد صاحب سے کہا، چاچا سے کہا کہ بانس لائیں گے، تو وہاں لوگوں نے اتنا چرچا خوب چرچا کیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ میں حوالہ بھی دوں الحمدللہ، اور حوالے بھی ایک نہیں کئی کے حوالے دوں گا، اور ایسی کتابوں کے نہیں جو عام فہم کتابیں ہیں،
بلکہ ان کتابوں میں جو عربی کی کتابیں ہیں ان کے حوالے دوں گا، جو الحمدللہ میں پڑھاتا بھی ہوں، جو نور الیزا حضرت جانتے ہیں، نور الیزا جو مولویت کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بچے پڑھتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. اور قدوری شریف اس کے اندر فرمایا وَقُرِهَ الْآجُرُ وَالْخَشَبُ وَلَا بَاسَ بِالْقَصَبِ، فرماتے ہیں کہ پکی اینٹیں اور لکڑیوں کا رکھنا یہ مکروہ ہے حضرت. وَقُرِهَ الْآجُرُ وَالْخَشَبُ، ہمارے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ پکی اینٹیں قبر میں رکھنا اور لکڑیوں کے تختے رکھنا یہ مکروہ ہیں. اب وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ لفٹس کے لکڑی کے تختے رکھیں گے وہ مکروہ ہے، یا پاپرل کے تختے رکھیں گے وہ مکروہ ہے، یا کسی اور چیز کے تختے آپ رکھیں گے وہ مکروہ ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا وَيَكْرَهُ الْآجُرُ وَالْخَشَبُ، دنیا کے اندر جتنی بھی لکڑیاں ہیں تمام لکڑیوں کے تختے رکھنا یہ مکروہ ہے سوائے بانس کے. وَلَا بَاسَ بِالْقَصَبِ، اور بانس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمام لکڑیوں سے بہتر بانس ہے، بانس کا استعمال کیا کریں. جب کسی کا انتقال ہوا کریں تو بانس لایا کریں تاکہ اس لکڑی کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور حضرات اس کے فائدے بھی مل جائے. اب فائدے کیا کیا ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. حضرت قدوری شریف کے حاشیے میں نے پڑھا ہے کہ قدوری شریف کے حاشیے کے اندر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلا فائدہ بانس کا کہ جتنی جلدی دوسری لکڑی کے تختے نیچے چلے جائیں گے بانس نہیں جائے گا. جتنی جلدی قبر نیچے گھس جائے گی بانس اگر رکھیں گے تو قبر نیچے نہیں جا سکتی ہے. دوسرا فائدہ اگر دنیا کی کوئی سی بھی لکڑی لاؤ الا ماشاءاللہ ایک دو لکڑی کے علاوہ، مٹی جس کا نام ہے سب کو گلا دیتی ہے، لیکن بانس ایک ایسی چیز ہے کہ بانس کو ایک زمانے تک مٹی نہیں گلا سکتی ہے. اور جب تک مٹی بانس کو نہیں گلائے گی نا تو بانس اپنی جگہ قائم رہے گا، اور جب بانس قائم رہے گا تو سمجھ لیجئے قبر آپ کی سلامت رہے گی. حضرات بانس رکھ دیے گئے. بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انتقال مرد کا ہو تو حضرات سرہانے سے تختے رکھے جائیں، بعض کہتے ہیں عورت کا انتقال ہو تو پاتانے سے تختے رکھے جائیں. نہیں حضرات، چاہے کسی کا بھی انتقال ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اور حضرات بہتر یہ ہے کہ سرہانے سے تختے رکھے جائیں، چاہے عورت کا انتقال ہو یا مرد کا انتقال ہو. اور جب میت کو رکھتے ہیں اور رکھنے والے باشرہ ہونے چاہیے، 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے. جو میت کو مسیری سے اٹھا کر کے قبرستان میں یعنی قبر میں رکھتے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باشرہ نماز کے پابند ہونے چاہیے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، جو چاہے صاحب اٹھا کر کے کوئی کود جا قبر میں، چاہے اس کے داڑھی ہے یا نہ ہو، جس کی مرضی کر رہی ہے وہ کود رہا ہے. ارے بھائی پاشرہ انسان کو کودایا جائے. ہم نے اپنے دادا کو رکھا قبر میں، ایک طرف غلام محمد صاحب تھے، حافظ غلام محمد، دوسری طرف ہم تھے. ہم نے اپنے جو قبر میں رکھنے کے بعد میں وہ جب خانہ قبلہ کی طرف چہرہ کیا تھا میں نے، تو اس وقت اتنا نور میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. جتنا نور اس دن قبر میں اللہ نے ان کے چہرے کو عطا فرمایا. اس کے پاس میں ہی ہم نے قبر کے اندر، قبر کی دیوار کے اندر عہد نامہ رکھا. عہد نامہ رکھنا بھی جائز ہے، سینے پر کلمہ شریف کا لکھنا بھی جائز ہے، پیشانی پر بسم اللہ شریف کا لکھنا بھی جائز ہے. اب چاہیں آپ بسم اللہ عطر سے لکھیں یا انگلی سے لکھیں، اگر انگلی سے لکھیں گے تب بھی وہ آپ کو نہیں بلکہ قبر کے جانے کے بعد میں فرشتوں کو لکھی ہوئی نظر آئے گی. سینے پر لکھیں گے تب بھی فرشتوں کو نظر آئے گی. اور جب اتارتے ہوئے ہمیں پڑھنا کیا چاہیے؟ آج کتنے ہی لاکھوں کا مجمع ہو حضرات، 1 لاکھ لوگوں کا مجمع ہو اور اسٹیج سے آپ یہ اعلان کر دیں کہ قبر میں مردے کو اتارتے وقت میں آخر کیا پڑھا جاتا ہے، تو حضرات 10 آدمی نہیں نکل سکتے جن کے یاد ہو. جو قبر میں مردے کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟
اتنے لوگ نہیں اٹھا سکتے، لیکن باتیں وہ منہ اتنا چلائیں گے کہ ان سے بڑا مفتی نہیں ہے، ان سے بڑا محدث نہیں ہے، ان سے بڑا مفکر نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ جب مردے کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور آپ بھی یاد کر لیں، میں دوہرا رہا ہوں، کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرات جو اتار رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جو قبر کے آس پاس کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یا اگر یہ بھی یاد نہ ہو پائے تو میں اور آسان بتا دیتا ہوں، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آپ یاد کر لیں۔ جب بھی کسی مسلمان کے جنازے کو قبرستان پہنچائیں تو وہاں قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے جس وقت میں قبر میں رکھا جائے تو آپ یہ پڑھیں، اس کی برکت کیا ہے حضرات؟ اگر یہ پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس مرنے والے کے اگر سمندروں کے جھاگوں کی برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ہمارے پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اتنا بھاری نہیں ہے کہ صاحب ہم یاد نہیں کر پائیں گے۔ اگر محنت کریں 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اگر آپ کوشش کر لیں تو آسانی کے ساتھ میں یاد کر پائیں گے۔ ایک حدیث بس آخری اور میں بات ختم کر رہا ہوں، جو ایصال ثواب کے متعلق جو ہمیں اصل چیز ہے حضرات، وہ اصل حدیث کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فینتظر دعوة تلحقہ من اب او اخ او صدیق او ام الى آخر الحدیث۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اور اس کو امام بخاری علی رحمت و رضوان نے بخاری شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مردہ قبر میں ڈوبنے والے انسان کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ڈوبنے والے انسان کی طرح۔ ایک ڈوب رہا ہو ایک انسان تالاب میں، دریا میں، پانی میں، ندی میں، چشمے میں، نالے میں اگر ڈوب رہا ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں اور جانے کے بعد اس سے کہیں کہ بھائی تجھے ہمارے مال کی ضرورت ہے کیا؟ تجھے ہمارے مکان کی ضرورت ہے کیا؟ تجھے ہمارے زمین و جائیداد کی ضرورت ہے کیا؟ تجھے ہمارے سیم و زر کی ضرورت ہے کیا؟ تجھے ہمارے سونا چاندی کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا جناب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مکان و بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج مجھے ضرورت ہے تو صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت، تاکہ مجھے کوئی ڈوبنے سے بچائے، تاکہ مجھے ڈوبنے والے پانی سے مجھے کوئی نکال کر کے کنارے پہ کھڑا کر دے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے کاندھے پر ایک عزیز کو لے کر کے دہلیز قبرستان پہنچاتے ہیں، حضرات قبر میں رکھتے ہیں، تو وہ قبر میں بھی ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی ایک سہارے کا انتظار کرتا ہے، ایک سہارے کا منتظر ہے، اور وہ سہارا کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میرا باپ میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرا بھائی میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرا چچا میری ماں میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرا دوست میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرے عزیز و اقارب میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرے محلہ والے میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ اکبر! جب وہ منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب آج جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اپنے دادا کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ تو ہم وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے گھر والے میرے لیے کچھ نہ کچھ سہارا بنے، میرے گھر والے میرے لیے کچھ نہ کچھ سہارا بنے۔ آقا کریم نے فرمایا من ابن، باپ منتظر رہتا ہے باپ میرا سہارا بنے، یا بھائی میرا سہارا بنے، یا ماں میری سہارا بنے، یا میرا دوست سہارا بنے، اور جب سارے مل کر ان مرنے والے کے لیے ایصال کر دیتے ہیں، ثواب پہنچا دیتے ہیں، تو آقا نے فرمایا اللہ اس مرنے والے کو پہاڑوں کی برابر ثواب عطا فرماتا ہے، پہاڑوں کی برابر۔ اور پہاڑ بھی کون سا؟ ایسا ویسا پہاڑ نہیں، پہاڑ دو، ایک احد پہاڑ نام سنا ہوگا، اور ایک طور پہاڑ۔ میں اس بات کو بتا دوں بس، احد پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ بلندی میں اور اونچائی میں دنیا کے تمام پہاڑوں سے بلند و بالا احد پہاڑ ہے۔
اور فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں، منصب میں سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ طور پہاڑ کا ہے. سب سے بلند و بالا مقام طور پہاڑ کا ہے. تو میں اپنے گھر والوں سے بھی یہ عرض کروں گا اسی حدیث پاک کی روشنی میں. آقا نے فرمایا کہ باپ بھی اصال ثواب کرے، ماں بھی اصال ثواب کرے، بھائی بھی اصال ثواب کرے، دوست بھی اصال ثواب کرے. تو اگر آپ یا ہم اپنے ابا کے لیے اگر پہاڑوں کی برابر اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اور ثواب پہاڑوں کے برابر اتنا بڑا ذخیرہ ان کے لیے اکٹھا کرانا چاہتے ہیں تو حضرات باپ کو بھی اصال ثواب کرنا پڑے گا، ان کے بیٹوں کو بھی اصال ثواب کرنا پڑے گا، پوتوں کو بھی اصال ثواب کرنا پڑے گا، بیٹیوں کو بھی ثواب پہنچانا پڑے گا، بہوؤں کو بھی ثواب پہنچانا پڑے گا. اور جب سارے گھر والے مل کر کے ان کے لیے ثواب پہنچائیں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اور ثواب پہنچانا کیسے ہے صاحب؟ ہمیں پہنچانا کیسے ہے؟ کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہمیں. اگر گھر میں ہے تو سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں آپ. اگر آپ کام پہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے رہیں. موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے رہیں. اگر سائیکل پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں تو اللہ اکبر یا کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. اور جب جہاں رکنا ہو وہاں رک کر 2 منٹ رک جائیں، 2 منٹ. اور رکنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں پروردگار میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میں ابا کو یا اپنے دادا کو یا اپنے بھائی کو پہنچا رہا ہوں، اس کو عطا فرما دے. اتنا کرنا بس. کوئی پہاڑ نہیں توڑنا صاحب. آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے. اگر ان کو ثواب پہاڑوں کی برابر ثواب کرنا ہے تو آپ کو ثواب پہنچانا پڑے گا. کلمہ شریف کا ورد کرنا پڑے گا، سبحان اللہ کی تسبیحیں بلند کرنا پڑے گا. حضرات اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا پڑے گا. اگر بیٹیاں گھر میں ہیں وہ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں تو سبحان اللہ پڑھتی رہیں. اگر صفائی گھر کی کر رہی ہیں تو الحمدللہ پڑھتی رہیں. اگر حضرات جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی رہیں. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا حضرات کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم یہ دونوں ایسے کلمے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 کلموں کو اگر 100 مرتبہ پڑھ کر کے اگر مرنے والے کی روح کو بخش دیا جائے تو محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے اگر سمندروں کے جھاگوں کی برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف فرما دے گا. صرف سبحان اللہ کہنے سے. آپ کو کوئی بہت سارے کھانے اکٹھے نہیں کرنے صاحب، بہت سارا پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، بہت سارے چیزیں خرچ نہیں کرنا ہے. آپ کو سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں پڑھیں گے تو اللہ ان کو پہاڑوں کی برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور جس مرنے والے کو پہاڑوں کی برابر ثواب مل جائے تو اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں فرماتا ہے. اور میں یہ چیز دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے غور کیا کہ 3-4 چیزیں حضرت ایسی تھیں کہ جن 4 چیزوں یا 3 چیزوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمارے دادا محترم کی مغفرت فرما دی. کیا ہے وہ آپ سنیں گے. تو ایک چیز حج کیا انہوں نے، حج کیا. حج میں ارکان حج کو ادا کیا. ارکان حج میں کتنے ارکان ہیں؟ مقام ابراہیم پر اگر گئے ہوں گے تو نماز بھی پڑھی ہوگی، مقام عرفات میں پہنچے ہوں گے تو مقام عرفات میں ٹھہرے بھی ہوں گے، مقام مینا میں پہنچے ہوں گے تو قربانی بھی کی ہوگی، اور خانہ کعبہ کے پاس گئے ہوں گے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہوگا، صفا مروہ پر گئے ہوں گے تو اس کے درمیان دوڑ بھی لگائی ہوگی، اور جب مدینہ طیبہ آئے ہوں گے تو سرکار کے روضہ انور پر حاضری بھی دی ہوگی. اور حاضری دی اور سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی 1 مرتبہ زیارت کر لی، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ اگر زیارت کی ہے تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. تو انہوں نے زیارت کی ہے اور زیارت کے لیے وہاں گئے
مدینے میں سرکار کے روز انور کی حاضری دی اور اسی تربت رسول کی زیارت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ دوسری چیز حضرات وہ یہ ہے کہ ہم نے راتوں کو رات دیکھا، ہمارے گھر والے سب جانتے ہوں گے، وہ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے اور جب ان کی آنکھ کھل جاتی تھی تو رات میں 1 بج رہا ہو یا 2 بج رہے ہوں، بیٹھک سے ہمیشہ پڑھنے کی آواز بلند ہوتی تھی، یا تو وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں، یا درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ میں نے بھی سنا۔ تو اگر اللہ نے ایک جملے کو بھی اگر قبول کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ اس ایک جملے کی برکت سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تیسری چیز آخری بات بیان کے بس میں بات ختم کر رہا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری چیز حضرت نے بیان کیا بھی کہ نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے، سب نے دیکھا، بے شمار لوگ تھے۔ حضرات نماز جنازہ کے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو مرا ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان میں ایک انسان نیک ہے، ایک صرف 1000 لوگ ہیں، ان 1000 لوگوں میں ایک انسان نیک ہے۔ اللہ نے اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے ایک نیک انسان ہونے کی وجہ سے اس مرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ صاحب جتنے بھی نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے گناہگار، میت بھی گناہگار ہے، جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، لیکن پڑھانے والا نیکوکار ہے۔ جو پڑھانے آیا وہ نیک ہے، اس پڑھانے کی برکت سے اللہ مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صاحب پڑھانے والا بھی گناہگار، پڑھنے والے بھی گناہگار، لیکن جس کا انتقال ہوا ہے وہ نیکوکار ہے، جس کا انتقال ہے وہ نیک ہے، تو اللہ اس ایک نیک انسان کی برکت سے اس انسان کی جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہوا کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ لیا کریں۔ حضرات مردوں کو سلام کر لیا کریں، قبرستان کے آس پاس سے گزرا کریں تو مردوں کو سلام کر لیا کریں۔ ہو سکتا ہے حضرات آپ سلام کریں گے وہ جواب دیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو سلام کرتے ہوئے گزریں گے، لیکن آج آپ نے اگر قبرستان میں جا کر کے قبر والوں کی عزت، ادب، احترام، تعظیم و توقیر نہیں کی تو یاد رکھیں کل آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج تو لوگ قبرستان میں جا کر کے قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مرنے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا قبر پہ گر رہے ہیں، قبر پر کھڑا ہو جا رہے ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قبر پر ایک ڈیلا بھی گرا دیا، ڈیلا، مٹی کا ڈیلا، تو میت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت میں اگر وہ آواز نکال دے اور اس کی آواز جس کانوں میں پہنچے، اللہ اکبر، سارے کے سارے بے ہوش پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے، لیکن ہم جوتے پہن کر کے قبرستان میں جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ حضرات کہیں موزے گندے نہ ہو جائیں ہمارے، حضرات قبروں پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہے۔ بس آخری جملہ یہ سن لیں، آج قبرستان میں جا کر کے اپنے بھائیوں کا ادب کرو گے، کل تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی تمہارا ادب کریں گے، تمہاری قبروں کی تعظیم کریں گے، تمہاری عزت کریں گے۔ اگر آپ نے تعظیم آج نہیں کی تو تمہارا ادب و احترام کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اور میری گزارش ہے، ہمارے پردھان جی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایک گزارش ہے، میں بات تو کرتا ان سے، لیکن ایک گزارش میں یہ عرض کر دوں کہ قبرستان کی ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد میں آپ صفائی کرواتے رہے۔
وہاں جا کر کے دیکھا اتنی بڑی گھاس ہے، ہو سکتا ہے کسی کے کیڑے نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، کتنی تکلیف پڑ جائے گی۔ ہاں تو ضروری ہے یہ چیز، یہ ضروری ہے، ہمیشہ آپ اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ قبرستان میں کتنی بڑی گھاس ہو گئی ہے۔ ہاں قبر کی گھاس کبھی بھی نہ کٹوائیں، بلکہ اتنی بڑی ہو جائے کہ اگر وہ لوگوں کو آنے جانے میں نقصان پہنچانے لگے تو پھر اس کو کٹوانا جائز ہے، ورنہ قبر کی گھاس کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ جب تک قبر پر گھاس رہے گی اور رہتی ہے اس وقت تک مردے کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ ایسے ہی درختوں کا معاملہ ہے، درخت اتنے تھے سب کٹ گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ درختوں کی دو قسمیں، بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال اس محفل کو اللہ قبول فرمائے اور اس محفل کی برکت سے اللہ ہمارے ابا کے جملہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درخت کی یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو درخت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک درخت وہ جو خود اگا گیا، قبرستان میں خود اگایا، کسی نے لگایا نہیں، اور دوسرا وہ درخت جو قبرستان میں لگایا گیا ہے۔ دو قسمیں ہیں درختوں کی، ایک وہ جو خود آیا اور ایک وہ جو لگایا گیا، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ جس کو لگایا گیا ہے اور جس نے لگایا اس کی اجازت لینا ضروری ہے کاٹنے کے لیے۔ اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو آپ کا کاٹنا جائز نہیں ہے، اور جو درخت خود اگ کے آیا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کی اجازت ضروری ہے جو لوگ قبرستان کے ذمہ داران ہیں، بلکہ معزز حضرات ہیں۔ اور میں تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ قبرستان کی ایک کمیٹی بنائیں، آپ 10 لوگوں کی کمیٹی بنائیں، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ صرف قبرستان کو دیکھنا ہوگا، قبرستان میں کس چیز کی کمی ہے، کون سی چیز قبرستان کے لیے ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ وہ 10 لوگوں کی کمیٹی صرف قبرستان ہی کے لیے بنائی جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ بریلی میں جا کر کے دیکھیں، ہر قبرستان میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہاں کے قبرستان بالکل صاف و شفاف رہتے ہیں، کوئی وہاں دقت والی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری احکام ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اگر جانکاری نہیں حاصل کی تو سمجھ لیجئے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 15-20 سال کے بعد میں آپ کو ائمہ بہت کم ہی سے ملیں گے، امام بڑا مشکل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% علماء کاروبار کر رہے ہیں، 60% لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماموں کی ہم عزت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے تو اماموں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، آرام سے موٹا ہو گیا، کھاتے کھاتے سو رہا ہے، معاذ اللہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا، اسی کو گالی بک رہا ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، ذرا سی بھی احساس نہیں ہوتا؟ نہ جانے کتنے لوگ گالیاں بکتے ہیں۔ کبھی آپ سوچو حضرات، یہ تو امام ہے، امام کا بلند مقام ہے، کسی عام انسان کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بھی بولنے میں اغلاط سرزد ہوئے اللہ اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے، اور اس محفل میں جو بھی بیان کیا گیا اللہ اس بیان کے تقدس اور توسل سے اللہ ہمارے ابا کی مغفرت فرمائے، اور اللہ نے انہوں نے دنیا کے اندر جتنے بھی نیک کام کیے اللہ ان نیک اعمالوں کو قبول فرمائے، اور اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے اللہ اس محفل کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔